السلام علیکم عزیز طالبات و سامعات، امید کرتی ہوں خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ہر بڑھنے والے شر کو خیر میں تبدیل کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ عزیز طالبات، آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے تختی نمبر 2۔ تختی نمبر 1 حروف مفردات پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے سیٹی والے حروف، موٹے حروف، نرم حروف، ہم مخارج حروف، ہم آواز الفاظ سب جو ہے وہ کور کر لیے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آنے والے اسباق میں ہم پڑھتے رہیں گے الگ الگ حروف ہر تختی کے ضرورت کے پیش نظر، اوکے۔ تو تختی نمبر 1 حروف مفردات تھا، مفرد کا مطلب اکیلا ہوتا ہے، تو تختی نمبر 1 میں ہم نے اکیلا حرف پڑھا تھا، ساتھ میں یہ پڑھا تھا وہ کہ ادا کہاں سے ہوتا ہے، ہمارے منہ کے کس حصے۔ یہاں پر بچے تختی نمبر 2 میں ہم نے مرکبات پڑھنا ہے۔ مرکبات کیا ہوتا ہے بچے؟ 2 یا 2 سے زیادہ جو الفاظ ہیں اس سے بننے والا جو لفظ ہے وہ ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے، تاکہ بچے کو ہم پہچان کروا سکیں۔ جو ہم نے تختی نمبر 1 پڑھی ہے، آیا کہ بچے کو پہچان ہے ان الفاظ کی، الف سے یا تک جو 29 حروف کل ہم نے پڑھے ہیں حروف تہجی عربک کے، تو آیا کہ انہیں جو ہے وہ ان کی شناخت ہے کہ کاف کیسا ہوتا ہے، باریک کاف کیسا ہوتا ہے، موٹا کاف کیسا ہوتا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو بچے دیکھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کیسے پڑھنا ہے یہ مرکبات کیسے۔ دیکھیں، پہلا حرف تو بچوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ الف ہے، صرف ایک حرف ہے۔ دوسرے میں آپ دیکھیں پہلا لفظ جو ہے یہ آپ کو براؤن کلر میں نظر آ رہا ہے، یہ لام ہے، اس کے بعد یہ الف ہے۔ اسی طرح پہلا لفظ الف ہے، پہلا لفظ ہے لام، پھر ہے الف۔ بچے یہ اس طرح آپ کو ڈیفرنٹ ویز میں دکھایا گیا لکھ کر، یہ کسی اور شکل میں، یہ کسی اور شکل میں، لیکن ان کو پڑھنا سیم ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پر پہلا لفظ لام ہے جو آپ کو براؤن کلر میں، اور الف پرپل کلر میں، تو یہ بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن پڑھا ایک جیسے جاتا ہے۔ بچے کیوں اس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ بچے کی پہچان کے لیے کی جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اس طرح بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اس طرح بھی لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک میں اس طرح بھی لکھا ہوا ہے، بچے کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تختی نمبر 2 پڑھا کر بچے کو قرآن پاک میں جو ہے، قرآن پاک میں سے یا قاعدے میں سے آگے جو تختیاں آ رہی ہیں، تختی نمبر 6 آ رہی ہے اور آگے تختیاں ایڈوانسڈ ہیں، تو ان میں بچے کو لے جا کر دیکھا جاتا ہے۔ انہیں ہم پوچھتے ہیں کہ بچے یہ والا لفظ کیا ہے، یہ فلاں لفظ کیا ہے، قرآن پاک میں پوچھتے ہیں۔ آیا کہ اس کو پہچان ہو گئی ہے جو ہم نے پڑھایا، انہیں 2 تختیاں پڑھائی ہیں، کوئی فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اسسمنٹ کی جاتی ہے بچے کی، ٹھیک ہے، استاد کرتا ہے۔ تو بچے دیکھیں، اب ہم نے پہلا لفظ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، ایک اور بات بچے، اس کو ہم نے الف ہی پڑھنا ہے، حمزہ تو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس پڑھنے والے بچے جو ہے وہ حالانکہ الف پڑھا ہوا ہے، لیکن اپنا جو کنسیپٹ بچے کا بنا ہوتا ہے پہلے سے جو سادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے تو انہیں وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو حمزہ اس نے پڑھا، تو یہ بچوں حمزہ نہیں ہے، یہ الف ہے۔ تو بچے آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ یہ الف کب ہوتا ہے اور حمزہ کب ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بالکل لکھا ہوتا ہے، سیدھا لکھا ہوتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے، یہ تب بچے ہوتا ہے الف، اس کو صرف الف پڑھنا ہے، نہ لمبا کرنا ہے، ALIF، ٹھیک ہے۔ اردو میں الف، لام اور فے، ٹھیک ہے، الف الف الف، اوکے، الف۔ لیکن بچے یہ حمزہ کب بنتا ہے؟ جب مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر آ گئی، زیر آ گئی، یا پیش آ گیا، یا کھڑی زبر آ گیا، کھڑی زیر آ گئی، یا الٹا پیش آ گیا، ٹھیک ہے، الٹا پیش آ گیا، تشدید آ گئی، جزم آ گئی، تو کچھ بھی، ایوری تھنگ، کچھ بھی اس کے اوپر حرکت آ جائے، کچھ بھی آپ دیکھ دو اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں، جو بھی آپ اس کے اوپر نیچے دیکھتے ہو، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی سائن، تو بچے وہ اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ حمزہ بن گیا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ جب تک خالی لکھا ہوا ہے اس طرح، جس طرح آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو اس طرح یہ ہوتا ہے الف، الف، نہ اس کو لمبا کرنا ہے۔ تو دیکھیے پڑھتے ہیں، الف
لام الف. اب اس کو پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے جب ایک ساتھ آ جائیں؟ بچے اس کو پڑھنے کا یہ قاعدہ ہے کہ ان کو پڑھنا تو ایک ہی سانس میں ہے آپ نے، لیکن ان کا جو دو لفظ آپ پڑھیں گے ان کے درمیان میں تھوڑا سا ہم نے گیپ دے کر پڑھنا ہے کہ ان کے لام الف لام الف اس طرح، مطلب ایک ساتھ نہیں پڑھنا، تھوڑا سا ہم نے تھوڑا سا رکنا ہے لیکن ایک سانس میں پڑھنا ہے. لام الف لام الف با الف لام الف. اب بچوں کو یہ پہچان کروائی جاتی ہے کہ دیکھیں پہلا لفظ کیا ہے، با ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نقطہ نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ با ہے تو پہلا لفظ با بنے گا، اور سیدھا جو ہے وہ اس کو کہیں گے ہم الف. اچھا نیکسٹ دیکھیں لام لام الف. پہلا جو پرپل کلر کا آپ کو نظر آئے یہ لام ہے، اس کے بعد براؤن کلر میں الف ہے. لام الف. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پہلا لفظ ہے لام، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ جو آپ کو براؤن کلر میں نظر آ رہا ہے یہ لام ہے. باقی ہا آپ کو سمپلی نظر آئے گی. کیوں ہا ہے؟ کہ بچے اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ ہی اندر ہے، تو اس کا ہوگا. اور ڈفرینٹ بات کیا آئی ہے ان ریمیننگ سے، کیا ڈفرینٹ بات آئی ہے اس لفظ میں؟ بچے ان میں ہم نے کیا کرنا تھا، ایک لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا تھا اور دوسرے کو الف کو نہیں لمبا کرنا تھا، لیکن یہاں پر دونوں جو ہے حرف ہیں وہ لمبا کرنے. لام جو ہے وہ 3 حرفی حرف آ گیا اور ہا 2 حرفی. لام ہا لام الف. دیکھیں پہلا حرف یہ دیکھیں اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو اس کا مطلب یہ با ہے، ٹھیک ہے، با لام با کاف کاف. اب بچے قرآن پاک میں دونوں طرح کی کاف آپ کو دیکھنے کو ملے گی، ٹھیک ہے. کاف با کاف با کاف الف. اب دیکھیں یہاں پر کاف کو لمبا کرنا تھا اور الف کو نہیں کرنا تھا. کاف الف با کاف تا تا کاف ہا. اب دیکھیں کاف اس طرح کی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی قرآن پاک میں. با تا ہا نون یا با الف. اب دیکھیں با جو ہے وہ نیچے ایک نقطہ ہے، اس کا مطلب یہ با ہے، ٹھیک ہے. بچے کو اسی طرح پہچان کروائی جاتی ہے نقطوں سے، کشتیوں شکل کہہ کر، ٹھیک ہے. با الف. آگے نون الف. نون کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کرنے کے 3 حرف ہے. تا الف یا الف ثا الف. اب یہ دونوں حروف آپ دیکھ سکتے ہو دونوں کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. با 2 حرفی حرف ہے، سین 3 حرفی حرف ہے، ٹھیک ہے. ان میں ڈیفرنس ہے کہ ان کو با کو کم لمبا کرنا ہے سین کے کمپیئر میں، لیکن دونوں کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف نہیں ہے. با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین. اب دیکھیں بچے یہاں پر جیم کے اوپر آپ کو 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیم کے اوپر کیا 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ثا. اور آپ کو یہ تو سمپلی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جب اس لفظ کو ہم نے نکال دیا باقی کیا بچتا ہے، باقی اس طرح کا لفظ بچ رہا ہے اور اس کے اندر ایک نقطہ. آپ کو پتہ ہے اس طرح کی شکل اور اس کے اندر اس کے پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہو تو وہ ہوتا ہے جیم. 3 حرفی حرف، ٹھیک ہے، 3 حرفی حرف. تو اس کو پڑھیں گے ثا جیم تا. دیکھیں 2 نقطے ہیں اوپر، پھر یہ تا ہوگا تا ہا
دونوں دو حرفی حرف ہے، یہاں پر تا بھی اور ہا بھی دونوں کو ایکول لمبا کریں گے۔ تو بچے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، یہ نہ سمجھ آئی ہو آپ مجھ سے فریلی پوچھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فی امان اللہ، اللہ حافظ، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔